گھر سے باہر قدم رکھنے سے پہلے ماں باپ بیٹیوں کو یہی سکھاتے ہیں کہ اپنی اور ہماری عزت کا خیال رکھنا. بیٹی کے لیے ماں باپ کے اس بھرم کا لاج رکھنا کسی آزمائش سے کم نہیں ہوتا. ساری زندگی دامن بچاتے بچاتے گزر گئی لیکن شاید ایک بیٹی اپنے ماں باپ کے سکھائے ہوئے سبق کی لاج نہ رکھ سکی. بات ہو رہی ہے ایک ایسی لڑکی کی جس نے اپنا تعلیمی سفر اس نیت سے مکمل کیا کہ وہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کی تربیت پر انگلی نہیں اٹھنے دے گی، کیونکہ روزانہ سکھائے جانے والے سبق کو کیسے فراموش کیا جا سکتا تھا. زندگی کے 18 سال بڑے ہنسی خوشی گزر گئے لیکن ایک ایسا وقت آیا جب ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جو بظاہر پرسکون شخصیت کا مالک ہونے کے ساتھ حقیقتاً بھی ویسا ہی تھا. وہ بات کرتا تو اس کی گفتگو کا انداز دل میں اتر جاتا تھا، جیسے مایوسی اس کے پاس سے بھی کبھی نہ گزری ہو. جاری ہے، ایک ہی ملاقات میں وہ لڑکی اس کی اتنی دلدادہ ہو گئی کہ ہر روز اس سے ملاقات کی خواہش پال لی. ایک ایسا شخص جو بالکل انجان، جس کے بارے میں کوئی علم ہی نہیں، اس کے خیال میں ڈوب جانا شاید محبت کی طرف پہلا قدم تھا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان دونوں میں دوستی اتنی گہری ہو گئی کہ لڑکی نے اپنے ہر دکھ سکھ اس شخص کے ساتھ بانٹنا شروع کر دیا. تعلیم مکمل کرنے کے بعد لڑکی نوکری کرنا چاہتی تھی. خوش قسمتی سے لڑکی کو نوکری بھی وہاں ملی جہاں وہ شخص کام کرتا تھا. ہر دن اس چہرے کا دیدار ہونا جس کی صرف خواہش تھی کسی معجزے سے کم نہیں تھا. چند روز بعد دونوں نے ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کر دیا اور شادی کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا. لیکن محبت کو نکاح میں تبدیل کرنا لڑکی کے لیے مشکل تھا، کیونکہ لڑکی کا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جہاں پسند کا اظہار کرنا کسی جرم سے کم نہیں سمجھا جاتا تھا. دونوں نے یہ فیصلہ کر کے زندگی گزارنا شروع کر دی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی فیملی کو قائل کرنا آسان ہو جائے گا. پوری زندگی والدین عزت کا خیال رکھنے کے اصول سکھاتے رہے، لیکن یہاں اکر محبت نے بھی اپنے اصولوں کا دائرہ کھینچ دیا. لیکن محبت کا دائرہ کار والدین کے اصولوں سے زیادہ سخت تھا، جس میں کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں تھی. محبت کا پہلا اصول یہ سکھایا گیا کہ میری اجازت کے بغیر زندگی میں کوئی قدم نہیں اٹھانا. کسی سے بات کرنے سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ میں کسی کی عزت ہو، کسی سے دوستی کا ہاتھ ملو تو سمجھ لینا کہ مجھ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں. سچ اس حد تک بولنا کہ جھوٹ بولنے کی گنجائش ہی باقی نہ رہے. محبت میں پابند ہونے کا معاہدہ دستخط کروایا جا رہا تھا. لڑکی نے سب ایسا ہی کیا کیونکہ اسے دنیا میں سب سے زیادہ اسی شخص پر یقین تھا، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ محبت کے یہ اصول پابندی نہیں بلکہ اس کی حفاظت کے لیے ہے. محبت کے اصولوں کو دفتری امور کے ساتھ لے کر چلنا لڑکی کے لیے ایک اور امتحان تھا. ظاہری سی بات ہے کہ دفتر میں کام کے سلسلے میں ایک دوسرے سے بات چیت کرنا ضروری تھی، لیکن لڑکی کام کے سلسلے میں بھی ایک دوسرے سے بات چیت کرنے میں احتیاط کرتی تھی کہ کہیں محبت کے اصول میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے اور آس کے دامن پر یہ داغ بن کر نہ رہ جائے، جبکہ یہ اصول یک طرفہ نہیں ہونے چاہیے تھے. محبت میں قربانی دونوں طرف سے ہونی چاہیے. وقت گزرتا گیا، لڑکی نے سوچا کہ کسی سے بات کر لینا گناہ نہیں ہے، البتہ محبت میں شرک کرنا گناہ ضرور ہے. اسی سوچ میں اس نے ایک ایسے شخص کی دوستی کو قبول کر لاجوا سے باقی سب سے مختلف لگتا تھا. اس شخص کی نظر میں عورت کا احترام اور لحاظ تھا. باقی لوگوں کی طرح وقت گزارنا نہیں تھا بلکہ دوستی میں چٹان بن کر رہنا تھا. اس شخص کے ساتھ بھی دوستی اتنی گہری ہو گئی کہ اس لڑکی نے اپنے محبوب کو بھی اس بات سے آگاہ نہیں کیا کہ وہ کسی انجان شخص سے دوستی کر بیٹھی ہے. کچھ روز گزرنے کے بعد جب لڑکی کے محبوب کو پتہ چلا تو اس نے لڑکی کو لان تان کرنا شروع کر دیا اور تیسرے انسان کی وجہ سے برسوں کی محبت کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا، جبکہ اس تیسرے شخص کا تعلق صرف ایک اچھے دوست تک محدود تھا. اس کے باوجود اس نے لڑکی کی نہ سنی. لڑکی اس قدر اپنے محبوب کو چاہتی تھی کہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ تیسرے شخص سے دوستی برقرار نہیں رکھے گی. اس نے معافی مانگ لینے کے بعد اپنی محبت کو نہیں گنوایا. یہ شک کی پہلی سیڑھی تھی. اس شخص نے لڑکی کو معاف تو کر دیا لیکن یہ بات ذہن سے نہ نکال سکا کہ لڑکی نے محبت کے اصولوں کو توڑ کر میری محبت کی توہین کی ہے. جب بھی دونوں میں جھگڑا ہوتا اس تیسرے شخص کا ذکر ضرور کیا جاتا. یقین ٹوٹ چکا تھا اور اس یقین کو دوبارہ برقرار رکھنا ممکن نہیں تھا. تیسرے شخص سے دوستی ختم کرنے کا فیصلہ تو کر لیا لیکن دوستی ختم نہ کی. وجہ یہ تھی کہ لڑکی کے پاس اس جیسا کوئی دوست نہیں تھا. اتنے کم وقت میں دوستی اتنی گہری ہو گئی تھی کہ اسے ختم نہیں کیا جا سکتا تھا.
कुछ रोज बाद ऐसा हुआ कि इस शख्स ने अचानक लड़की से मोहब्बत का इजहार कर दिया। कुछ अरसा बाद शादी की पेशकश भी, जो कि नाकाबिल यकीन था। लड़की एक अजीब कश्मकश में मुब्तला हो गई कि दोस्ती अचानक मोहब्बत में कैसे बदल गई। लड़की के ज़हन में अजीब व गरीब वसवसे पैदा होने लगे कि कहीं ये शख्स मोहब्बत के नाम पर इसे गुमराह तो नहीं कर रहा। अब वो इस बात का जिक्र किसी से कर भी नहीं सकती थी और ना ही इसकी मोहब्बत को तस्लीम कर सकती थी, क्योंकि वो पहले से ही किसी से प्यार करती थी। आसिता आसिता वो शख्स इस कदर लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया कि दीवानगी की कोई हद ना रही। लड़की को इस शख्स की दीवानगी ने इस कदर मुतासिर किया कि इसने इसे बालाखर हकीकत मान ही लिया और रास के बारे में संजीदगी का मुजाहिरा करने लगी। इसने फैसला किया कि वो इस शख्स का मोहब्बत में साथ नहीं दे सकेगी, लेकिन दोस्ती को अच्छे तरीके से निभाएगी, जो मर्जी हो जाए। ओरास ने कोशिश भी की। तीसरे शख्स की तरफ दोस्ती के बढ़ते कदम लड़की के महबूब के लिए नाकाबिल बर्दाश्त थे। इस शख्स ने लड़की के बाप को इत्तला दी कि आपकी बेटी का किरदार मशकूक लग रहा है, नौकरी करवाने की क्या जरूरत है। एक बाप जिसको कॉल करके ये कहा जाए कि आपकी बेटी आपकी इज्जत की हिफाजत नहीं कर पा रही, इस बाप के लिए वो दिन क़यामत से कम नहीं होगा। इल्जाम लगाने वाला इल्जाम लगाने के बावजूद पुरसुकून और मुतमईन था, लेकिन शायद इसने ये नहीं सोचा कि लड़की की दिल आजारी होगी, इसके वालिदैन पर क्या गुजरेगी। दोनों के दरमियान गलत फहमी इस अंतहा को पहुंच गई कि कई रोज लड़ते झगड़ते और ताल्लुक खत्म करने की बातें चलती रहती और लड़की इस शख्स के साथ रहने के वास्ते देती रहती। शायद लड़की इस शख्स के दिल से अपनी जगह खत्म करती जा रही थी। दूसरी तरफ वो तीसरा शख्स उसके साथ हौसला बनकर खड़ा रहता, खुद बेशक टूट जाता लेकिन अपनी दोस्ती का भरम नहीं टूटने देता था। इन तमाम वजूहात की बना पर लड़की के घर वालों ने भी इससे मुंह मोड़ लिया था। लड़की घर वालों का एतमाद भी खो चुकी थी, अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। एक बार फिर इसने मुआफी का सहारा लेकर अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश की। इतनी जिल्लत वरसिवाई के बावजूद इसे अपना महबूब फिर भी अजीज था। जो होना था वो तो हो चुका। वालिदैन के उसूलों के साथ मोहब्बत के उसूलों की भी तौहीन हो चुकी थी। इसके बावजूद लड़की अपने महबूब के साथ ही जिंदगी गुजारना चाहती थी, क्योंकि इसके जहन में सिर्फ किसी एक का होना जरूरी था। इसके लिए तीसरा शख्स कभी भी ऑप्शन नहीं था, इसे सिर्फ इसकी दोस्ती अजीज थी। तीसरे शख्स की दोस्ती को अजीज रखते रखते नौबत यहां तक पहुंच के लड़की के महबूब ने तवाइफ का नाम भी दे दिया और कहा कि तुम एक गंदी औरत हो, गंदी औरत कभी ठीक नहीं हो सकती, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुमसे शादी की जाए, तुम्हें कोई भी नहीं अपनाएगा। एक बार फिर लड़की के वालिदैन को कहा गया कि आपकी बेटी को एक कोठा भी कम है, इसकी हिविस कभी खत्म नहीं हो सकती। अपने किरदार की सफाइयां पेश करने के बावजूद इस शख्स ने एक ना सुनी। इस इल्जाम के जवाब में वालिदैन ने भी बेटी का साथ देने की बजाय एक बार फिर बेटी को ही गलत मान लिया। हर बार अपनी ही बेटी को कसूरवार जानकर से मुंह मोड़ लिया। एक बार भी इस तमाम तर सूरत हाल की वजह जानने की कोशिश नहीं की गई। इल्जाम लगाने वाला कौन सा पारसा था? जो मोहब्बत के उसूल वो अपने महबूब के लिए बनुचक्का था, इसकी अमली जिंदगी में उन उसूलों का कोई किरदार नहीं था। लेकिन सब ने इसको इल्जामात को अवलीन तरजीह दी मासिवाए इस तीसरे शख्स के। मैं एक औरत हूं फितरत उत्तम से कमजोर, जब तुम मुझ पर चीखते हो मैं सहम जाती हूं। इतने घटिया इल्जामात भी कोई अपनी मोहब्बत पर लगा सकता था किया? इल्जामात इस कदर बेबुनियाद थे कि वो लड़की बज़ाहिर तो पुरसुकून और बाहिम्मत दिखाई देती थी, लेकिन वो अंदर से टूट कर चकनाचूर हो चुकी थी। ऐसे हालात में सिर्फ तीसरे शख्स का कंधा ही सहारे के लिए काफी था। इल्जामात ने लड़की के जहन पर इतना गहरा असर चिवड़ा का लड़की ने अपनी जात को हमेशा के लिए रद्द कर दिया और आन इल्जामात की तरदीद तक न की बल्कि खुद को तवाइफ ही तस्लीम कर लिया। जब तमाम तर सूरत हाल का तीसरे शख्स को इल्म हुआ तो वास के दिल पर क्या बीती होगी, इससे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि वो कभी भी अपने प्यार के बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुन सकता था। वो खुद तो टूट चुका था, लेकिन इसने लड़की को इस बात का इल्म तक न होने दिया। लड़की को हौसला देते हुए कोहनिलगा के अब किया है, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, कोई कुछ भी कहे मुझे अब पर यकीन है, आपको किसी के भी बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसी बातों से हौसला तो मिलता है, लेकिन टूटा हुआ इंसान मुश्किल से ही जड़ता है। वक्त तो गुजर ही रहा था, लेकिन लड़की अपनी जात पर लगे इल्जामात को भलून्हें पा रही थी।
اس نے اپنی ذات سے ہی سوال کرنے شروع کر دیے کہ میں واقعی ایسی لڑکی ہوں؟ کیا مجھ میں اور طوائف میں کوئی فرق نہیں؟ اس کے دل میں ایک طوائف سے ملنے کی خواہش پیدا ہو گئی کیونکہ وہ اپنے اور طوائف میں واضح فرق دیکھنا چاہتی تھی۔ حالات ایسے ہو گئے کہ بعض اوقات لڑکی نے یہ تصور کرنا شروع کر دیا کہ وہ پاگل ہو گئی ہے۔ اس کے پاگل پن کی یہ حد تھی کہ اس نے اپنے آپ کو مختلف طریقوں سے نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ موت سے ڈرتی تھی اس لیے بات خودکشی تک نہ پہنچ سکی، ورنہ حالات خودکشی والے ہی تھے۔ ایک روز لڑکی نے تیسرے شخص کی موجودگی میں خود کو برابلا کہنا شروع کر دیا، جبکہ اس شخص کو لڑکی کے بارے میں کچھ بھی غلط سننا قبول نہیں تھا۔ وہ روکتا رہا کہ کچھ غلط نہ کہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، کافی سمجھایا بھی، لیکن لڑکی اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ وہ تیسرا شخص اس بات کو برداشت نہ کر اسکائس نے غصے میں وہاں سے چلے جانا ہی مناسب سمجھا۔ لڑکی کو کی علم تھا کہ وہ دوستی کا ہاتھ بڑھانے والا شخص کچھ وقت کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ ایک ہی وقت میں دو پہاڑوں کا ٹوٹ جانا کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ اس کا چلے جانا جائز تھا لیکن اس کے جانے کا وہ مناسب وقت نہیں تھا۔ سہارے ہی اکثر بے سہارا کرتے ہیں، فقط ایک جملہ ہے لیکن حقیقت سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اس حقیقی کہانی میں قصوروار کون؟ شاید لڑکی کا ہی قصور ہے۔ محبت کے اصولوں پر عمل کرتی تو اتنی بدنامی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ باقی سب نے ساتھ تو چھوڑ دیا لیکن افسوس ذلت ورسوائی نے اس کا دامن تھام لیا۔ محبت نبھا لیتی یا دوستی کو سر فہرست رکھ لیتی، اسی کوتاہی نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ خیر جو بھی ہوا، اس بات کا اندازہ ہوا کہ کسی سے دوستی کر لینا بھی محبت میں شرک کرنے کے برابر ہے۔ لیکن محبت میں یہ بات بھی شرط ہے کہ قربانی دونوں طرف سے ہو، لیکن یہاں تو صرف ایک کو ہی کٹہرے میں لایا جاتا رہا۔ کیا کسی کو اپنی قید میں رکھنا اور آس پر حکمرانی کرتے رہنا محبت ہے؟ دوستی اور محبت دونوں نے کسی قابل نہیں چھوڑا۔ کبھی کبھی ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ وقت ہمیں کچھ سکھانا چاہتا ہے، لوگوں کی پہچان کروانا چاہتا ہے۔ برے حالات میں خود ہی اٹھنا پڑتا ہے، کوئی بھی کسی کے لیے جیتا مرتا نہیں ہے۔ عورت کے کردار پر ہی انگلی اٹھائی جاتی ہے۔ انسان کو اپنا حوصلہ اور ہمت خود بننا چاہیے اور چوٹیں کھا کر قدر مضبوط ہونا چاہیے کہ دوبارہ کوئی اسے گرانے کی ہمت نہ کرے۔